میری ڈائری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آنکھ کی پتلی میں سولر پینل لگا کر بینائی بحال کرنے کی بہترین کوشش جاری ہے۔ سائنسدان ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جس میں انسانی آنکھ کے ریٹینا میں سولر پینل لگا کر بینائی کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ نیورو پروستھیٹک دنیا بھر میں ایک ابھرتی ہوئی سائنس فیلڈ ہے جس میں ایسے آلات کی تیاری پر کام کیا جا رہا ہے جو اعصابی نظام سے منسلک ہو کر غیر فعال انسانی اعضاء کو دوبارہ فعال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک اہم مثال کوکلیئر امپلانٹ ہے جسے اشروں سے سماعت کی بحالی کے لیے کان میں نصب کیا جا رہا ہے۔ اب اس فیلڈ میں مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کے سائنسدان ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جس میں انسانی آنکھ کے ریٹینا پردے چشم میں سولر پینل لگا کر بینائی کو بحال کیا جا سکے گا۔ اسی تصور سے متاثر ہو کر محققین ایسے آلات کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جن کی مدد سے نابینا یا عمر رسیدہ افراد میں بصارت کو بحال کیا جا سکے گا، مگر آنکھ کی ساخت اور حساسیت کے باعث اس عمل میں کئی پیچیدگیاں حائل تھیں۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کے سائنسدان ڈاکٹر اوڈو رومر نے ان مسائل کا حل سولر پینل کی صورت میں نکالا ہے۔ اس نئی تحقیق سے امید پیدا ہوئی ہے کہ جلد ہی نابینا اور بوڑھے افراد کی بصارت کو بحال کرنا ممکن ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر اوڈو رومر انجینئر ہیں اور اس سولر پینل ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہے ہیں۔ انہوں نے جرمن خبر رساں ادارے ڈوئچے ویلے ڈبلیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسانی آنکھ کے ریٹینا یا پردہ چشم میں کچھ خاص سیلز خلیات ہوتے ہیں جنہیں فوٹو ریسیپٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ فوٹو ریسیپٹرز بیرونی ماحول سے آنکھ میں پڑنے والی روشنی کو سگنلز میں تبدیل کر کے دماغ تک بھیجتے ہیں۔ ڈاکٹر رومرز بتاتے ہیں کہ انہی ریسیپٹرز کی مدد سے ہم دن اور رات میں مختلف رنگوں یا اندھیرے کا احساس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بصارت کے زیادہ تر مسائل جیسے ریٹینس پیگمنٹوسا اور عمر کے ساتھ بینائی کم ہونا وغیرہ ان فوٹو ریسیپٹرز میں خرابیوں کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ ریٹینس پیگمنٹوسا بصارت کی وہ بیماری ہے جس میں آنکھ کے مرکز میں پردہ چشم متاثر ہونے سے مریض کو رات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو پیارے ساتھیوں، انہوں نے مزید کہا کہ کان میں سماعت کے لیے کوکلیئر امپلانٹ سرجری کئی اشروں سے کی جا رہی ہے۔ اسی طرز پر آنکھ میں خراب فوٹو ریسیپٹرز کو بحال کرنے کے لیے بائیو میڈیکل امپلانٹس لگانے پر سائنسدان ایک طویل عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رومر کے مطابق بائیو میڈیکل امپلانٹس لگانے کا ایک قابل عمل طریقہ یہ ہے کہ ریٹینا میں وولٹیج پلس بنانے کے لیے الیکٹروڈز استعمال کیے جائیں، لیکن اس کے لیے آنکھ میں وائرنگ کرنا ہوگی جو ایک انتہائی پیچیدہ سرجری ہے۔ دوستو، اس نئی تحقیق سے متعلق بتاتے ہوئے ڈاکٹر رومر نے کہا کہ چھوٹے سائز کے سولر پینلز وائرنگ اور الیکٹروڈز کا ایک بہتر متبادل ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سولر پینل آنکھ کی پتلی کے ساتھ نصب کیے جائیں تو یہ سورج کی روشنی کو الیکٹرک پلس میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ پلسز دماغ تک پہنچ کر وہاں ویژول فیلڈ بناتی ہیں جس سے بصارت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رومر نے مزید کہا کہ یہ چھوٹے سولر پینلز پورٹیبل ہیں اور آنکھ میں ان کو لگانے کے لیے کیبلز یا وائرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق اس تکنیک پر دنیا بھر میں کئی سائنسدان کام کر رہے ہیں، مگر زیادہ تر محققین نے اپنے تجربات کے لیے سلیکون سے بنے آلات استعمال کیے ہیں، جبکہ ان کی توجہ کا مرکز دیگر سیمی کنڈکٹر مرکبات جیسے گیلیلیم آرسینائڈ اور گیلیلیم اینڈیم فاسفائڈ پر ہے، جن کی خصوصیات کو بآسانی اور حسب ضرورت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر نے مزید کہا یہ مرکبات اپنی افادیت اور سستے ہونے کے باعث سولر پینل انڈسٹریز میں بڑے پیمانے پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تحقیق کے نتائج پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر رومر کے مطابق دماغ میں نیورونز کو متحرک کرنے کے لیے زیادہ وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی اس تحقیق سے سامنے آیا ہے کہ گیلیلیم آرسینائڈ کے 3 سولر سیلز اتنا وولٹیج پیدا کیا جا سکتا ہے جو دماغ تک سگنل یا پلسز پہنچا سکے۔
وہ بتاتے ہیں کہ اب تک ان کی ٹیم نے لیبارٹری میں 2 سولر سیلز کو تقریباً 1 مربع سینٹی میٹر کے رقبے پر ایک دوسرے کے اوپر لگایا ہے، جس کے نتائج کافی حوصلہ افزا ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے مرحلے میں انہیں بصارت کے لیے درکار پکسل سائز میں لانا ہوگا، اس کے ساتھ ہی ان سولر پینلز کو بحفاظت الگ کرنے کے لیے مناسب تکنیک بھی استعمال کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر رومر کہتے ہیں کہ جب ان کی ٹیم 2 سولر سیلز کے ساتھ ان تمام مراحل کو کامیابی سے عبور کر لے گی تو اس کے بعد پھر 3 سولر سیل جوڑنے پر کام کیا جائے گا۔ جانوروں پر مرحلہ وار ٹیسٹنگ کے بعد جب یہ ڈیوائس انسانوں کے لیے دستیاب ہوگی تو اس کے ممکنہ سائز 2 مربع ملی میٹر تک ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر کے مطابق ابھی یہ تحقیق ابتدائی مراحل میں ہے۔ 3 سولر سیلز پر مشتمل یہ ڈیوائس جب آنکھ میں نصب کی جائے گی تو غالب امکان ہے کہ سورج کی روشنی پڑنے سے شاید ریٹینا کے غیر فعال ریسیپٹرز دوبارہ کام کرنا شروع کریں، لہٰذا ان افراد کو مخصوص گوگلز اینک استعمال کرنا ہوں گی جو سورج کی روشنی کی شدت کو ضروری حد تک بڑھائیں گے تاکہ نیورونز کو متحرک کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر اس بات کو دہرائیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی تحقیقی مراحل میں ہے اور اسے بصارت کے مسائل یا نابینا افراد کے لیے کلینکلی دستیاب ہونے میں کئی سال لگیں گے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔